سے حاصل ہوگی؟ نمبر 1، سب سے پہلے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے جس چیز سے ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں وہ لینگویج ہی سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ہدایت حاصل ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ترجمہ سے پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ایک کلام سامنے والا کرتا ہے، اس کا ظاہر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن پوری تفصیل اور توضیح سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میں نے تمہیں یہ کہا تھا ایسا کر لو، سامنے والا کہتا ہے میں نے تو یہ سمجھا تھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات ایک ظاہری کلام ہوتا ہے لیکن اس کے حقیقی مفہوم کو جب تک متکلم سے خود معلوم نہ کر لیا جائے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے اور یہ باعث نزاع بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی ضروری ہوئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، غور سے اس کو سن کر سمجھیں۔ اگر سمجھیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے، پڑھا ترجمہ تفسیر بھول گئے تو ہدایت کیسی؟ اس کے بعد اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا، قرآن کو سننا پھر عمل کرنا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا، اگر ہم نے گناہ کیا ہو تو اس کو چھوڑنا، نیک عمل اختیار کرنا، اپنی کیفیات کو تبدیل کرنا اس کے آیات کے تقاضوں کی روشنی میں، یہ انتہائی ضروری۔ اور پھر اس پر استقامت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا، پھر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا اور استقامت حاصل کرنا۔ جب یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اس کو ہدایت کہتے ہیں، یعنی اب ہدایت حاصل ہو گئی۔ اب ذرا اس آیت پر آ جائیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملہ کیا کہ پہلے صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، پھر اس کی روشنی میں ان کا تزکیہ نفس کیا، یعنی ان کے نفوس کو پاکیزہ کر دیا، اخلاق بھی اچھے ہو گئے، اذہان اچھے ہو گئے، زبانیں پاکیزہ ہو گئیں، کردار بہترین ہو گئے، وہ علوم دینیہ کی دولت سے مالا مال ہوئے، ان کو حکومت کرنا آ گئی، گھر چلانا آ گیا، ان کو اپنے کردار کو صاف ستھرا کرنا آ گیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھایا۔ دیکھیں وہ عربی اللسان تھے، ان کی مدر لینگویج ہے عربک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے۔ وہی جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے جو ہمیں ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے، اور ایک مراد الہی ہوتی ہے جو بعض اوقات صرف تفسیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا۔ اب جو میں نے آپ کو باتیں عرض کی وہ تمام دیکھیں، صحابہ کرام نے قرآن سنا، غور سے سنا، اس کو سمجھا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کیا، جو اچھی باتیں تھیں ان کو اختیار کیا، اگر اپنی ذات میں کوئی کمی محسوس کی اس کو ختم کیا اور اس پہ استقامت پذیر ہوئے تو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو بزرگی سے نوازا۔ آج مسلمان کیوں اتنا زیادہ پستی کا شکار ہو گیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہم نے قرآن کے مضامین کو سمجھنا، سننا